ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کا میرا ویلاگ بہت اہم ہوگا۔ میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں کچھ چیزیں جو ہیں گڑبڑ سی ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ان سب چیزوں کی کلیئرفیکیشن دوں اور اندر سے جو کچھ پس پردہ ہے معاملات وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، ایک چیز تو یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مشاہد حسین کا سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی دیا، اور ایک دو لوگوں کے ہیں اور امریکن جو سینٹس ہیں ان کے بیانات کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، جہاں تک ٹھیک ہے وہ ان کی مشاہد حسین، میں کسی کی معلومات کو چیلنج نہیں کرتا، وہ ان کی اپنی معلومات ہوں گی، لیکن میرے جو اپنے معاملات ہیں مغرب کے ساتھ، یا جو میری اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایفیلیشن ہے، اس حوالے سے جو میرے پاس معلومات ہیں وہ اسٹل یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اور ایسا جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت عمران خان نے جو سائفر کے حوالے سے جو ایک سٹینڈ لیا تھا، اگر وہ سٹینڈ جس وقت اگر برقرار رہتا ہے، کیونکہ ایٹ دا پیریڈ آف دیٹ ٹائم جو ہے اس وقت جو ہے مغرب کے اوپر بڑا زبردست پریشر تھا، اور ایک ساری دنیا کے اندر جو ہے امریکہ کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان کے سٹینڈ کے بعد چین نے اور رشیا نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر براہ راست جو ہے گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے اندر مطلب یو ایس کا ہاتھ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے امریکہ شدید دباؤ میں تھا، لیکن آفٹر آل جب وہ عمران خان کو ایک غلط مشورہ دیا گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کے حوالے سے یو ٹرن لے لیا، تو اس کے بعد سے امریکہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ اب دباؤ کی پوزیشن سے نکل چکا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اب دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بار بار اس بات کو میں سمجھاتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ میں تین پی، ایک دیسی طریقے سے میں نے آپ کو 3 پیس کی مثال دیتی تھی کہ ایک پینٹاگن ہے پاکستان کے اندر، ایک پنڈی ہے، اور ایک پبلک یا پرائم منسٹر جو بھی ہو، کیونکہ بیسیکلی پرائم منسٹر بھی پبلک جو ہوتا ہے وہ انہی کا ہی نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پبلک بھی اگر لگا لیں 3 پیس، تو میں نے کہا تھا کہ جب 3 پیس میں سے جب 2 پیس کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے طاقت کا جو توازن ہے نا وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ اب پنڈی ہو گیا اور پینٹاگن ہو گیا اور اپنا پبلک ہو گیا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پنڈی اور جو ہے پینٹاگن وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پنڈی اور پینٹاگن اس وقت ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے معاملات ہیں۔ لیکن اگر پینٹاگن کو اگر آپ نے کیونکہ پنڈی اور پینٹاگن ساتھ ہے، تو اس وقت جو ہے پبلک جو ہے ٹوٹلی وہ آئسولیٹ ہے، اور گزشتہ 70 سالوں سے یا 65 سالوں سے پی جو ہے نا، پبلک کا پی وہ آئسولیٹ رہا ہے، اور ہمیشہ پینٹاگن اور جو پنڈی کا جو پی ہے وہ ہمیشہ جوائنٹ وینچر ان کا رہا ہے، اور وہ جوائنٹ وینچر کے تحت وہ کامیاب ہوتے رہے۔ لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ جو پبلک کا جو پی ہے وہ اس مرتبہ کیونکہ وہ ہوشیار ہو گیا، عمران خان نے اس کی آنکھیں کھول دیں، تو اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے پبلک کے پی کی پریشر ہے۔ لیکن اب اگر یہ پبلک کا پی اگر پینٹاگن کے بجائے اگر یہ پنڈی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو پھر آپ یقین کریں کہ پھر بہت بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، پھر پاکستان کے اندر جو ایک انقلابی تبدیلی نا وہ آ سکتی ہے۔ ایسا آپ اس وقت پوزیشن کو دیکھیں کہ اس وقت میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پینٹاگن کا جو پی ہے وہ کوشش کر رہا ہے پورے کسی نہ کسی طریقے سے کہ جو پبلک کا جو پی ہے اور جو پنڈی کا جو پی ہے ان کے درمیان جو ہے غلط فہمیاں برقرار رکھی جائیں۔ یہ میں بڑی سوچ سمجھ کے تجزیہ نہیں، میں آپ کو بہت کچھ رپورٹوں کے حوالے سے میں بس اپنے دیسی طرز میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں۔ تو ان کی یہ کوشش یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے دوری برقرار رکھی جائے، یعنی کس کے درمیان؟ پبلک والے پی کے درمیان اور جو اپنا پنڈی والا پی ہے، ان 2 پی کے درمیان جو ہے دوریاں رہیں، اور پنڈی والا پی اور پینٹاگن والا پی کے درمیان جو ہے وہ قربت رہے۔ اب اس حوالے سے جو ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب اس وقت اگر تھوڑا سا آپ اس کو اور غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پبلک کے اندر جو پلس ہے پبلک کی وہ پنڈی کے خلاف چل رہی ہے۔ ہر آدمی اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ فوج کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو باجوہ کی جو ڈاکٹرائن تھی کیا اس وقت وہ ڈاکٹرائن چل رہی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ان کی کچھ باقیات ضرور ہیں، لیکن ان باقیات کو ہٹانے کے لیے جو پنڈی کا جو پی ہے اس سے پبلک کے پی کو ساتھ ہونا پڑے گا۔ لیکن جو یہ غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگ ہیں جو ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کا جو سوشل میڈیا کا جو ونگ ہے وہ باقاعدہ پبلک کے پی کے اندر اور پنڈی کے پی کے درمیان دوریاں پھیلا رہا ہے۔ اب دیکھیے، کل کی بات جو دیکھیں نا، لوگ سمجھ نہیں رہے سینٹر آف گریوٹی۔ کل میں نے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، مختلف قسم کے جو ہیں تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے۔ کل میں نے تھوڑا سا کھولا تھا لیکن لوگ نہیں سمجھے، آج میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ یہ گریوٹی جو ہوتا ہے نا،
سے بیسکلی یہ کشش ثقل کا ہوتا ہے، لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز اگر آپ اوپر پھینکتے ہیں تو واپس آپ کی طرف نیچے آتی ہے. آرمی چیف نے جب یہ کہا تھا کہ پبلک سینٹر آف گریویٹی ہے تو لوگوں نے اس کو GHQ کہہ دیا. یار کیا بے وقوفی والی بات ہے، اس قسم کی باتیں خدا کے واسطے نہ کیا کریں، تھوڑا سا نالج رکھیں. سینٹر آف گریویٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ اوپر اچھالتے ہیں تو وہ سیدھا تیزی سے واپس آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حکومت نے آرمی چیف کو یہ کہا، کل میں نے کہا بھی تھا کھول کے آپ سے لیکن آپ لوگ نہیں سمجھا، میں کھول کے بتاتا ہوں. جس وقت پرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کو یہ کہا گیا اور فوج کے طاقتور حلقوں کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہیں عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالے، سچ لائک اسی طرح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فیض حمید صاحب چلے گئے تھے ایک دفعہ ایک جج سے ملنے کے لیے، اس میں بات میں نہیں جاؤں گا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے کم از کم اوبیسلی یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ یونیفارم کا بندہ سپریم کورٹ کے چیمبر میں پہنچ جائے. ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے طور پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں، ادروائز یہ ہے کہ پھر بہتر ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ بات کھل کر کہی گئی تھی. اب کس سے کہی تھی، کس نے کہی تھی، میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر میرے لیے مسئلے ہو جائیں گے. یہ بات کھل کر ان سے کہی تھی کہ آپ چیف جسٹس کو پیغام دیں کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہم یہ بات نہیں کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو بات ہوئی تھی پچھلی مرتبہ سیکورٹی کونسل کے اندر، اس وقت بھی آرمی کے جو ہے نا منہ میں زبان ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں کہا. لیکن کل جب انہوں نے سینٹر آف گریویٹی کہا تو اس کا مقصد سمجھنے کا بھی سمجھیے کہ آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ پبلک جو سینٹر آف گریویٹی، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ہمیں اچھالیں گے، مطلب جس طرح آپ ہمیں پش کر رہے ہیں تو ہم نے واپس جو ہے نا ادھر ہی آنا. مثال کے طور پہ دیسی الفاظ میں اگر آپ آرمی چیف کو اوپر اچھالیں گے تو اس نے واپس تو نیچے ہی آنا نا، جو گریویٹی زمین کی طرف ہی آنا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میری جو گریویٹی ہے نا وہ میری پبلک ہے. اسی طرح اگر سپریم کورٹ کو اگر آپ اچھالتے ہو، آئین کے حوالے سے بھی اس نے بات کی کہ اگر کسی کورٹ کو بھی اگر آپ اچھالتے ہو تو اس کی بھی سینٹرل آف گریویٹی وہ پبلک ہے. مطلب اگر چیف جسٹس کو اچھالو گے تو لارڈ گر کے اس نے نیچے ہی آنا ہے نا، تو نیچے پبلک ہے. مجھے اچھالو گے تو نیچے تو پھر میں نہیں آنا، پبلک ہے. تو انہوں نے بنیادی طور پر اس کو بڑا واضح پیغام دیا تھا. لیکن لوگ جو ہے نا وہ ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں، سب نے تجزیہ نگاروں نے اپنی بات کرنی شروع کر دی اور سب نے اٹھا کے پھر توپوں کا رخ جو ہے چیف ان کی طرف کر دیا، آرمی چیف کی طرف. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں لوگ. ہر تو آج کل ماشاءاللہ تجزیہ نگار ہے، تجزیہ نگاری کرنے کے لیے تھوڑا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، سالوں کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، سالوں سیاست کرنی پڑتی ہے، صحافت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے دنیا سے لوگوں کو ملنا پڑتا ہے، لوگوں کے پلس کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے دین یو کین ایبل بیکم اینالسٹ. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ٹیلی فون یا تجزیہ کرنا شروع کر دیا. دیکھیے میری بات سنیں، حمایت جو ہوتی ہے نا دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے موقف کی حمایت کرنا اور ایک ہوتا ہے آپ کے حمایت کرنا. یعنی ایک آپ کی کھل کر حمایت کرنا اور ایک آپ کے موقف کی حمایت کرنا. فوج جو ہے ابھی تک آپ کے یعنی عمران خان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے. ان کا موقف کیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور یہی جو ہے فوج کا جو ہے ایک نظریہ ہے. تو فوج جو ہے اس وقت عمران خان کے موقف کی حمایت کر رہی، لیکن وہ عمران کی حمایت نہیں کر رہی. وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس قسم کی ٹرولنگ جو ہے مطلب عمران خان کی طرف سے یا عمران خان کی جو بھی، مجھے نہیں پتا کہ اب ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، آئی ڈونٹ نو، جو مجھے پتا نہیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر میں جانتا تو نہیں، لیکن جس قسم کی ٹرولنگ مسلسل فوج کے خلاف ہو رہی تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ فوج کھل کر جو آپ کے ساتھ آئے؟ فوج کھل کے تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی. کس طرح آئے گی مجھے بتا دیں. جس طریقے سے اب ٹرولنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ نے فوج کی حمایت اگر چاہیے ہونی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے فوج کی حمایت تبھی فوج آپ کی کرے گی جب آپ خود اس طرف ایک قدم آگے بڑھائیں گے. اب آپ دیکھیے عمران خان نے مسلسل جو ہے چیف جسٹس کے لیے بار بار یہ بیان دیا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ کہا ہے، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف جسٹس کی حوصلہ افزائی کی. تو کل جب یہ اس وقت یہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ پبلک ہے، تو اس وقت لامحالہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عوام کا جو لیڈر ہے، جو عوام کو لیڈ کرتا ہے، جو پبلک کو لیڈ کرتا ہے، اس کی طرف سے اس کی وہ آنی چاہیے تھی، تصدیق آنی چاہیے تھی کہ ہم آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے آج حقیقت کی بات کی ہے کہ جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ اصل میں پاکستان کی پبلک ہے اور پبلک جس کے ساتھ ہے آپ کو ساتھ جانا چاہیے. لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا. اس کے برعکس جو ہے آپ نے اٹھا کر کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ٹرولنگ کرنی شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ آپ کو بہکا رہے ہیں. یہ طریقہ فوج جو ہے نا اس وقت میں نے آپ کو بڑا کھل کر بتایا فوج بالکل نیوٹرل ہے. اور آج میں بتا دوں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے بھی ہم کسی معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
کل جب یہ سارا معاملہ ہوا ختم ہوا تو اس کے بعد شام کو پھر جو ہے نا واضح طور پر حکومت کو پیغام دیا گیا کہ دیکھیے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں. آپ سمجھتے ہیں عمران خلاف کی کارروائی کرنی ہے, آپ نے کسی پارٹی کے خلاف کرنی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین اور قانون کے حوالے سے اگر ان کا کوئی جرم ہے کچھ ہے تو آپ کریں, لیکن کسی بھی جگہ سے آپ ہمیں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی ہمارا نام استعمال کریں, کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ ایک حکومتی ادارے کا یہ شخص اور وزیر کا ایک بیان آیا تھا کہ جو اہم ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. تو کل اس کے اوپر جو ہے ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ نے اپنی کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ جو بات کہی ہے غلط کہی ہے. ان کو شٹ اپ کال دی گئی, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج جو کابینہ کا اجلاس ہونا تھا انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا فوری طور پر شہباز شریف نے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ فوج جو ہے ہمارے ساتھ نہیں جا رہی. تو بس اب انہوں نے جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت, اور جو حکومت کے پاس جو پاور ہے, دیکھیے حکومت کے پاس میں نے باہر کہا کہ حکومت بہت پاور ہوتی ہے, حکومت اپنی پاور استعمال کری اور آج پاور انہوں نے استعمال کیا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر اس کو ان کو اٹھا لیا, علی زیدی کو اٹھا لیا. تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک تھانے کا ایس ایچ او اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کو ایس ایچ او کو چھوڑیں یار, مطلب ایک انسپیکٹر بھی اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کو گلی میں رہنے نہیں دیتا. اگر آپ حقیقت کے اندر پاکستان کے اندر رہتے ہیں, میں امریکہ یا ادھر یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر وہاں ایک انسپیکٹر سب انسپیکٹر جس کا 2 پھول ہوتا ہے نا یہاں پہ, اگر وہ خلاف ہو جائے آپ کے گلی میں آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے پیچھے اتنی پرابلم ہو جاتی ہے. تو پھر حکومت ہے یار, حکومت کو معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ بارہر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا, اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو اس وقت جو ٹیم ہے, اس وقت جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ شتر بے مہار کی جگہ ہر جگہ گھسی ہوئی ہے, جو جس کی مرضی آئے وہ کہتے رہے, اور اس کا سارا برڈن جو ہے وہ واقعہ پی ٹی آئی کے اوپر گرتا ہے. ایک یہ بہت اہم چیز تھی. دوسرا میں نے آج آپ کو بتا دیا کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ بات ہو گئی, اور دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی, اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے جو معاملات ہو رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے چل رہے ہیں اس معاملات کو دیکھا جائے گا. لیکن ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم جو ہے افغانستان کو کہا ہے کہ اگر وہاں سے وہ ہوتی ہے مطلب پراکسیز اور انفلٹریشن ہوتی ہے, وی ہیو ٹو مطلب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر پھر جو ہے مطلب ان کے اوپر حملہ کر کے وہاں ان کو جواب دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, آپ مطلب اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت کو دہشت گردی کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ یہ بیان جو ہے نا اس وقت آپ کا درست نہیں ہے. اور یہ بیان دے کر خواجہ آصف نے مطلب افغانستان کے اندر اور جو بھی دہشت گرد ہے یا ایون طالبان ہے ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی کہ وہ انفلٹریٹ کریں, اس یعنی غصہ ظاہر کریں اور کچھ نہ کچھ فوری طور پر رد عمل دیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت فوج کا دشمن کون ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. جس وقت کل آرمی چیف گئے ہیں اٹھ کے, میں کھل کر بتا رہا ہوں آپ کو, تصدیق ہو جائے گی پھر کبھی نہ کبھی جب کوئی قریبی کسی کا بیٹھا ہوگا تو پھر پوچھ لیجیے گا. فوج میں صرف میرے نہیں اور بھی کسی کے جاننے والے ہوں گے, کبھی نہ کبھی بتا دیں گے. جب آرمی چیف آئے تو آرمی چیف کے ڈیسک پہ جا کر انہوں نے استقبال کیا تھا, لیکن جب آرمی چیف اٹھ کے چلے گئے یہ لوگ تو پھر بعد میں جو کچھ انہوں نے باتیں کی نا, تو پھر وہ انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو وہ آپ کو میں ریکارڈنگ بھی سنوا دیں گے, کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی کچھ نہ کچھ. آج کل بڑی جاسوسیاں ہو رہی ہیں جس قسم کی بعد میں باتیں ہوئی ہیں. تو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو جو بات میں نے اصل میں اسٹارٹنگ میں جو اپنے انٹرو میں بتائی ہے نا کہ 2 پی جو ہے نا, ایک پبلک والا پی اور ایک پنڈی والا پی, اس کو آپ قریب کرنے کی کوشش کریں. جو اہلکار ہیں جو عمران خان کے قریبی ہیں, لیکن بدقسمتی سے عمران خان کے گرد جو ہیں ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو پینٹاگان کے پی کے انتہائی قریب ہیں, اسٹل قریب ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نام نہیں بتا سکتا, اسٹل قریب ہے اور بڑے ایکٹیو ہیں وہ لوگ. اور یہ ساری کی ساری جتنے قوم کے اندر اور فوج کے اندر جتنی بھی جو خلیج پھیلائی جا رہی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. اب وہ علی زیدی کو پکڑ لیا, کہنا ہے جی فوج پکڑ کے لے گئی. پر فوج کیوں پکڑ کے لے جائے گی یار؟ فوج کیا کہہ لیں, فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں, میں بارہا کہہ رہا ہوں, ابھی بھی ہیں واقعات ہیں, باجوہ کی واقعات ہیں, کچھ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ان کا اور جو باجوہ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے حافظ صاحب کو یا جو بھی چیف ہیں اس کو ٹائم چاہیے ہوگا, ایک وقت چاہیے ہوگا. اس کے ساتھ لوگ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس وقت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں میں فوج کا وہ نہیں ہوں, لیکن میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ذریعے میرے پاس جو میری چیزیں میرے سامنے سے گزر رہی, میں اس پر کیسے میں آنکھ بند کر کے میں کہہ دوں گا ہاں جی آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے فوج کر رہی ہے. تو ساری چیزیں جو ہے, اس لیے میں نے آج آپ کو تھوڑا سی وضاحت کی ہے تاکہ آپ سمجھیں. آج 14 اپریل ہے, وہ پنجاب کی تاریخ جو الیکشن کرانے کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن اسی دوران جو ایک اہم چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جید وکلا نے جو ہے مطلب ایک گول میز کانفرنس کی اور اس کے بعد ایک قرارداد پیش کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرارداد جو ہے, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے 2 اخبارات والوں نے مجھ سے پوچھا تھا, تو ایک تو پاکستانی ہے پریس اور ایک فورن پریس ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے جو, تو اس پہ میں نے کہا
کہا ہے کہ میرے نزدیک تو بہرحال جو میں اگر سمجھتا ہوں بحث تجزیہ نگار یا جو کچھ بھی آپ ایسا مجھے سمجھتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ریزولوشن ہے وہ انتہائی بڑا جامع ریزولوشن ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جو کچھ صورتحال ہے نا، اب اگر قانون کے اندر اگر کہیں بنتا ہے تو وہ سخت ایکشن لیں، وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو، وزیر خزانہ کو، اور جتنے بھی ایٹسٹرا لوگ ہیں ان کو طلب کریں اور ان کو ان کی رخصت کریں۔ مطلب وہ بھی ٹھنڈے طریقے سے چل رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت پہ نہیں جاتے، ہمارا تو اصل مقصد پیسہ ہے، پیسہ وہ دے نہیں رہے، تو وہ بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا جو ہے نا کام خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سپریم کورٹ کا دیکھنا ہوگا۔ چھوٹی سی بات یہ کہ روس اور یوکرائن کے درمیان معاملات جو ہے بہت گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جنگ تو چلی رہی ہے لیکن وہ بگڑ گئے ہیں اور مزید، کیونکہ آج وہ یوکرائن کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین کا ڈیفینس جو ہے اپنی جو ہے زمین ہے اس کا وہ دفاع کرے گا، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرے گا۔ ڈیٹ مین کہ دے آر ریڈی، مطلب وہ تیار ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کیمیائی اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے۔ اور یہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ اس حوالے سے جو بیان آیا ہے زیلنسکی کا، اس کو ہلہ شیری جو ہے یہ دی گئی ہے یورپ اور امریکہ کی طرف سے، اور غالباً میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کے پاس کہیں چھوٹے نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن آ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی نے کہا کہ ہم کرائمیا پر حملہ کریں گے، اور کرائمیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رشیا کی ریڈ لائن ہے۔ اسی پس منظر کے اندر فوری طور پر رشیا نے بلیک سی کے اندر ڈپلائمنٹ کر دی ہے۔ دیکھیے بلیک سی کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں بلیک سی بہت اہم پورٹ ہے۔ بلیک سی کی جو ہے نا در سمندر سے 6 ممالک کی، جس میں بلغاریہ، رومانیہ اور بہت سارے کچھ جو ہیں ریاستیں جو ہے نا ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور 6 ملکوں کی سرحدیں بھی ملتی ہیں، ان کے ساتھ ویسے بھی کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں مختصر یہ کہوں، وی لاگ لمبا جا کے کہ وہ یورپ کے لیے ایک گیٹ وے ہے، تو اس حوالے سے وہ شروع سے رشیا نے اس پر اپنا قبضہ رکھا ہوا، اور اب وہاں پر نیٹو جو ہے نا کوشش ہی کر رہا ہے کہ بلیک سی کے اندر اس حلقے کو توڑا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیٹو نے اگر وہاں گھسنے کی کوشش کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست جو ہے نا روس اور امریکہ کی جو ہے جنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے جو ہے نا روس جو ہے نا بلیک سی کے اوپر اب جو ہے اس نے بہت بڑی تقریباً آبدوزیں اور جس کے اندر نیوکلیئر جو ہے میزائل ہیں وہ وہاں پر پہنچا دیے۔ اس سے پہلے اس نے وہاں نہیں پہنچائے تھے لیکن اب وہاں پہ اس نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اسی تیاری کے بیچ میں جو سب سے بڑی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ گڑبڑ یہ نظر آ رہی ہے کہ چین کے وزیر دفاع لی جنگ جو ہیں وہ ماسکو جا رہے ہیں، اور وہ ماسکو جا کے ان کا ماسکو جانا بہت اہم ہے۔ تو جیسا کہ بلیک سی کے اندر یہاں پہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ، اور ساتھ میں زیلنسکی کا بیان اور بڑھتی ہوئی جنگ، اور ساتھ میں یہ چین کے وزیر دفاع کا اپنے ہم منصب سے وہاں جا کر ماسکو میں ملنا، مجھے لگتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ تو حالات یہ ہیں جو اس طرف گڑبڑ ہے۔ دوسرا ادھر شمالی کوریا کے جو ہے کہ میزائل کا جو تجربہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے آج وہ کہتے ہیں امریکہ نے اپنا ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر، جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر آج انہوں نے بڑی مشق کی ہے، اور جو شمالی کوریا نے جو میزائل کا تجربہ کیا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور دوسری طرف رونالڈ ریگن جو ہے امریکہ کا، وہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے، اور ایک اور جو ہے کیریئر جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے۔ تو دوسری جانب اس خطے کے اندر بھی جو ہے نا حالات جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی گڑبڑ ہو رہے ہیں، ادھر بھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے پاکستان میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 2 یا 4 دن کے اندر ہمارے جو حلقے ہیں ان کو پاکستان اطراف کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال کا ضرور اندازہ ہوگا۔ اوبیسلی جب ہمیں ہے تو وہ انہیں بہت زیادہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے 3 یا 4 دن کے اندر یہ جو اب جتنا کیوس جو پھیلا ہوا ہے، یہ اگلے 3-4 دن کے اندر یہ معاملہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا، اور اگر نہیں بیٹھا تو اس کا سارا ڈسلہ جو ہے حکومت پہ تو گرنا ہی گرنا ہے، لیکن اگر اس کو زیادہ اگر لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو شاید گھر جانا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔